Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Tahir Masood is back with his lecture number 20th in our course Management 400, Management Theory and Practice. امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے. میں بالکل ٹھیک ہوں انشاءاللہ. تو اس لیکچر میں بھی بڑا ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ مینجمنٹ تھیوری اور پریکٹس کا ہم بات کریں گے. وہ ہے پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول، اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹائپس آف پروڈکشن کا بھی ذکر آ جائے گا. لیکن مین ایمفیسس ہمارا ہوگا پروڈکشن پلاننگ اور کنٹرول کے اوپر. یہ پریزنٹیشن کی پہلی سلائیڈ جو ہے یہ ڈاکٹر لطفی بہت اچھی ہے یہ، اور پروڈکشن اور انوینٹری کنٹرول کے بارے میں اس کا پریزنٹیشن کا اوور ویو یا یہ ٹاپکس یا یہ ایریاز کے متعلق تھوڑی سی بات ہوگی. The main components of the PPC system: qualitative and quantitative forecasting, aggregate planning, material requirement planning, inventory control, scheduling, the theory of constraints and its applications, push and pull production system. اب پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول یہ ایک چارٹ کے اندر دکھایا گیا ہے. لیفٹ سائڈ پہ جو باکس ہے اس میں پروڈکشن کنٹرول سسٹم، اور اس میں ڈیمانڈ فور کاسٹنگ، کیونکہ ڈیمانڈ فور کاسٹنگ سے بات چلتی ہے کہ سروس یا پروڈکشن یا کتنے آئٹم پروڈیوس کرنے چاہیے، ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے، تو پروڈکشن اس پہ بیس کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو ڈیمانڈ فور کاسٹنگ سے آپ ایگریگیٹ پلاننگ میں آتے ہیں، اور اس سے آپ انوینٹری مینجمنٹ میں آتے ہیں. اور ایگریگیٹ پلاننگ جو ہے وہ بیس کرتی ہے کہ کتنا مٹیریل ہے، اس کی پلاننگ مٹیریل ریکوائرمنٹ کی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ شاپ فلور پلاننگ اینڈ کنٹرول. ٹھیک ہے، اسپیس کتنا چاہیے، اور شاپ فلور کا جو اسکیجولنگ اور کنٹرول ہے اس کا آپ پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان کا آپس میں یہ ریلیشن شپ دکھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کا ساتھ ایک دوسرے سے تعلق ہے. تو اس لائک فیڈ بیک سسٹم، ٹھیک ہے، سائیکلک ہی بن جاتا ہے. تو رائٹ پہ آپ دیکھیں تو سیلز اینڈ آرڈر انٹری ہے، کسٹمر ہے، شپنگ اینڈ ریسیونگ ہے، وینڈر ہے، انوینٹری ہے، پروڈکشن ہے. تو ان کے ریلیشن شپ بھی دکھائے ہوئے ہیں. تو ایک یہ ریلیشن شپ تھوڑا سا کانسیپٹ دماغ میں ڈالنے کے لیے ہمارے یہ سلائیڈ اچھی ہے. پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول، اس کے مین فنکشنز کیا ہے؟ وائی وی وانٹ ٹو پلان اینڈ کنٹرول پروڈکشن. فورکاسٹنگ ٹو پروڈکٹ کسٹمر ڈیمانڈ آن ویریس پروڈکٹس over a given horizon. Aggregate planning to determine overall resources needed. Materials requirement planning to determine all required components and timings. کیا چاہیے، کب چاہیے. Inventory management to decide production or purchase quantities and timing. کتنا انوینٹری میں اپنے سٹور میں ہم نے بنا کے تیار رکھنا ہے ضرورت کے مطابق، نہ زیادہ نہ کم، اور کب. ٹھیک ہے، ویکلی کتنا، منتھلی کتنا، اور اسکیجولنگ ٹو ڈیٹرمن شاپ فلور اسکیجولنگ آف ویریس کمپوننٹس. اس کا پروڈکشن پلاننگ اور کنٹرول کا پرپز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، پہلے تو ہم نے دیکھا نا کہ مین فنکشنز کیا ہیں اس کے. اب پھر مین فنکشن سمجھ آ گیا ہمیں، تو پرپس کیا ہے، ہم کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کو.
First, effectively utilize limited resources in the production of goods so as to satisfy customer demands and create a profit for investor. Resources include production facilities, labor and material. Constraints کیا ہے اس میں؟ Difficulties include the availability of resources, delivery times for products and management policies. Production planning control, summarizing statement یہ ہے: the production control activity is a chain of interrelated events that functions as a system. The decisions are made for different horizons in time and with different degrees of accuracy. Yet, they must all occur if the ultimate objective is to be met. That is, to use limited resources effectively to produce goods that satisfy customer demands and relate a profit and create a profit for investors. آخر میں بات ختم تو پروفٹ پہ ہوتی ہے نا، to maximize profit. اب پروڈکشن آبجیکٹیوز کو ایک چارٹ کی صورت میں ایکسپلین کیا گیا ہے. ہائی پروفٹیبلٹی ہے، ٹاپ آف دا لیڈر ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر پھر لو کاسٹ، ہائی سیلز، لو یونٹ کاسٹ، کوالٹی، ہائی کسٹمر. تو اسی طرح ہائی تھرو پٹ، یوٹیلائزیشن، انوینٹری، لو انوینٹری، لیس ویریبلٹی، شارٹ سائیکل ٹائمز. اور رائٹ سائڈ پہ آپ کے یہ لو یوٹیلائزیشن، ہائی انوینٹری، مور ویریبلٹی. ان ساروں کا آپ ریلیشن شپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. یہ پروڈکشن آبجیکٹیو کو ایکسپلین کرتا ہے چارٹ. آپ چاہیں گے کہ پرفارمنس میئرز بھی کوئی ہوں، کوئی سٹینڈرڈز، تاکہ کمپیئر کر کے پھر آپ اپنی پرفارمنس جو ہے اس کو جج کر سکیں، ٹھیک ہے. جیسے امپلائیز کو آپ مینیجر ہیں تو ان کو جج کرنے کے لیے ایک پرفارمنس اینول رپورٹ کا بنایا جاتا ہے، کرائٹیریا لے کیا جاتا ہے، کمپیریزن کے لیے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. اسی طرح پرفارمنس میئرز اس میں بھی چاہیے آپ کو، پروڈکشن میں بھی. وہ پھر ہی آپ اس کے پرفارمنس میئرز جو ہیں وہ ریلیٹڈ ہیں تھرو پٹ کے ساتھ، WIP کے ساتھ، سائیکل ٹائم کے ساتھ، سروس کوالٹی کے ساتھ اور پروفٹ کے ساتھ. فور کاسٹنگ کیا ہے؟ آبجیکٹیو اس کا یہ ہے کہ پروڈکٹ ڈیمانڈ فار پلاننگ پرپزز. فور کاسٹنگ ماڈل پہلے بھی ایک لیکچر میں نے ذکر کیا تھا. وہ استعمال ہوتا ہے فور کاسٹنگ کے لیے، ڈیمانڈ ہو یا ٹریفک ہو یا آپ نے فور کاسٹ کرنا ہے کہ یہ ٹھیک ہے بیسڈ آن دا لاسٹ 6 month پرفارمنس آف دا کمپنی ان دا پروڈکشن. آگے 6 months میں کیا ٹرینڈز کیا ہے، مارکیٹ کدھر جا رہی ہے، کنزیومرز کی کیا ڈیمانڈز میں چینجز آ رہی ہیں. تو آپ فور کاسٹ کرتے ہیں کتنی کوانٹٹی چاہیے اور کس ٹائپ کے پروڈکٹ چاہیے، ٹھیک ہے جی. تو لاز آف فور کاسٹنگ یہ ہیں کہ فور کاسٹ آر آلویز رانگ. یہ کسی نے کہا کہ فور کاسٹنگ ضروری نہیں کہ ایکوریٹ ہی ہوں. تو آپ بیسٹ پاسبل ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. فور کاسٹ آلویز چینج، ٹھیک. ایک دفعہ فور کاسٹ کر لیا تو وہ نیکسٹ ٹائم ہورائزن میں وہ بدل بھی سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. اوکے. The further into the future, the less reliable the forecast will be. جتنی لمبی آپ فور کاسٹ کریں گے ٹائم ہورائزن میں، اس کی ایکوریسی کم ہوتی جاتی ہے. فور کاسٹنگ ٹولز کیا ہیں؟ کوالٹیٹیو انالیسز ہے اور کوانٹیٹیو ہے. کوالٹیٹیو میں ڈیلفی ہے، انالوجیز ہیں. تو ڈیلفی جس میں آپ ایکسپرٹس کے اوپینین اور اگر تو آپ اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے برین سٹارمنگ کریں اور اس کے بعد آپ اس میں ایکسپرٹس لے آئیں، ایکسپرٹس سے ویوز لیں اور ایکسپرٹ کو، کنسلٹنٹ کو انوالو کر لیں جن کا تجربہ ہے، جن کا وہ ہے. تو وہ ڈیلفی ٹیکنیک تھوڑی سی بن جاتی ہے. انالوجیز میں یہ ہے کہ اسی طرح کی فور کاسٹنگ، پہلے پروجیکٹس ہوں، کچھ ہوں، ان کی کیس سٹڈیز، ان میں سے جو ریزلٹس نکلے ہیں، جو فائنڈنگز ہیں،
ان سے کمپیئر کر کے اسی طرح کے آپ کر لیں. آپ کہیں کہ ٹھیک ہے اس پروجیکٹ میں پچھلے سال ہم نے کیا تھا اور اسی طرح کی یہ فور کاسٹنگ ابھی بھی ہو سکتی ہے اور ان کے ریزلٹس ہم لے لیتے ہیں. کوانٹیٹیو ہے, کازل اور ٹائم سیریز ماڈلز ہوتے ہیں جس میں کوانٹیٹیو اور میتھمیٹیکل ماڈلز کہتے ہیں. فار ڈیسیجن میکنگ یہ کوانٹیٹیو انالیسس فار ڈیسیجن میکنگ ایک کورس سیپریٹ ہے جس کو میتھمیٹیکل ماڈل کے نام سے بھی پڑھایا جاتا ہے. اچھا جی, اب آ جائیں آپ ایگریگیٹ پلاننگ کی طرف. آبجیکٹو پلاننگ, اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ جنریٹ اے لانگ ٹرم production plan that establishes a rough product mix, anticipates bottlenecks, and is consistent with capacity and workforce plans. اس میں ایشو انوالو ہو سکتے ہیں ایگریگیشن, کوآرڈینیشن, اینٹیسپیٹنگ, ایگزیکیوشن. تو ایشوز میں ایگریگیشن میں پروڈکٹ فیملیز اینڈ ٹائم پیریڈس مسٹ بی سیٹ اپروکسیمیٹلی فار دا انوائرمنٹ. ریلیونسی ہو ان کی کوئی انوائرمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. کوآرڈینیشن بڑا ضروری ہے اور ایگزیکیوٹنگ میں بھی ازمپشنز آپ اینٹیسپیٹ کریں کہ ایگزیکیوشن اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی. اسی طرح ورک فورس پلاننگ آپ کرنی پڑے گی اور اس میں ہاؤ مچ اینڈ واٹ کائنڈ آف لیبر از نیڈیڈ ٹو سپورٹ پروڈکشن گولز. اس میں دونوں اسکلڈ اینڈ انسکلڈ لیبر کی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی اکارڈنگلی. تو اس میں ایشوز کیا ہیں, بیسک اسٹافنگ کیلکولیشن ایک ایشو ہے, اس کو آپ صحیح طریقے سے کرنا پڑے گا. ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہیں, اس میں اسٹیبلٹی, morale اور لرننگ ہونی چاہیے, موٹیویشن ہونی چاہیے. فلیکسیبلٹی, ایجلٹی, ability ٹو ورک فورس اور ٹو سپورٹ پلانٹس, ability ٹو رسپونڈ ٹو سپورٹ اینڈ لانگ ٹرم شفٹس. اوکے, شارٹ اینڈ لانگ ٹرم شفٹس. کوالٹی پروسیجرز آر اونلی ایز گڈ ایز دا پیپل ہو کین کیری دیم. تو یہ آپ کا ورک فورس پلاننگ ہے. کیپیسٹی فیسلٹی پلاننگ آ گئی اس کے بعد. ہاؤ مچ اینڈ واٹ کائنڈ آف فزیکل equipment is needed to support production goals. ایشوز اس میں ہیں بیسک کیپیسٹی کیلکولیشن, کیپیسٹی اسٹریٹجی آپ کیا فالو کریں گے, لیڈ کریں گے, لیڈ اور فالو ڈیمانڈ دونوں میں سے کون سا کانسیپٹ لیں گے آپ. میک اور بائی, سارا کچھ آپ پروڈیوس خود کریں گے یا کچھ پرسنٹیج آپ پروڈیوس کریں گے, باقی آپ بائی کریں گے. اس میں وینڈرنگ کتنی ہوگی, ٹھیک ہے, سیلز میں کتنی وینڈرنگ ہوگی, سیلز پرسن کتنے امپلائی کریں گے, یا آپ ڈائریکٹ کسٹمرز کے ساتھ ان کو سپلائی کریں گے. فلیکسیبلٹی ود ریگارڈ ٹو پروڈکٹ والیوم مکس, اور سپیڈ جو ہے اس میں لرننگ کرو آ جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ڈیمانڈ مینجمنٹ آ گئی. یہ ابھی ہم کیپیسٹی اور فیسلٹی کی بات کر رہے تھے. اب ڈیمانڈ, کیونکہ ڈیمانڈ آپ کو صحیح اسیسمنٹ ہوگی آپ کی تو اس کے مطابق آپ پروڈیوس کریں گے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو اوور پروڈیوس, یو ڈونٹ وانٹ ٹو انڈر کریں گے کسٹمر لوز کر جائیں گے آپ. اوور کریں گے آپ کا کیپٹل انویسٹڈ رہے گا, ٹھیک ہے, اور ممکن ہے کہ وہ کیپٹل جو ہے وہ کمپنی نے آپ نے انٹرسٹ پہ لیا ہوا ہو, بینک سے لون لیا ہوا ہو. تو اس کے اندر آبجیکٹو یہ ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ میں, establish an interface between customer and the plant floor that supports both competitive customer service and workable production. Issues اس میں اس طرح کے آ سکتے ہیں کہ کسٹمر لیڈ ٹائم, اس میں ریلیونسی ہے اس کی. کسٹمر سروس, کسٹمر آن ٹائم مانگتا ہے, ٹھیک. تو اس واسطے کوالٹی کے ساتھ ساتھ وہ چاہتا ہی ہے کہ جو چیز اسے چاہیے وہ اس کو آن ٹائم ملے, کیونکہ ممکن ہے آگے وہ اس کو یوز کر کے یہ پرسنل یوز کے لیے ہوگا وہ آئٹم, یا یہ ہے کہ فردر اس کا بزنس اس پر ڈپینڈ کرتا ہے. بیچنگ از گروپنگ لائک پروڈکٹ فیملیز کین ریڈیوس لاسٹ کیپیسٹی ڈیو ٹو سیٹ اپس. انٹرفیس ود اسکیجولنگ, کسٹمر ڈیو ڈیٹس مسٹ بی میٹ. مٹیریل ریکوائرمنٹ پلاننگ, اس کے بعد اب آپ نے جو پروڈکشن میں مٹیریل یوز کرنا ہے اس کو بھی پلان اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کو وہ چیز جو چاہیے وہ اس کوانٹٹی میں اور وقت پہ ملے. اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ڈیٹرمن آل پرچیز اینڈ پروڈکشن کمپوننٹس نیڈیڈ ٹو سیٹسفائی دا ایگریگیٹ اینڈ ڈس ایگریگیٹ پلان بوتھ. بل آف مٹیریلس اور انوینٹری مینجمنٹ.
مٹیریل آپ ساتھ ساتھ آنا چاہیے، آپ کو ملنا چاہیے. آج کل کے حالات میں اس میں پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس واسطے شاید آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں لاسٹ ایئر اتنی پرابلم نہیں تھی، اب سیفٹی پرابلم ٹرانسپورٹ میں ایشوز آ گئے ہیں دوسرے. اگر مٹیریل لاہور سے آ رہا ہے تو اس میں موٹر وے پہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے، آج کل جلسے جلوس نکلتے ہیں، کچھ اور ایشوز ہیں، تو اس سے میں 10% زیادہ سٹاک کر کے رکھوں گا. تو اس واسطے I don't want to be caught unaware, you know. Sequencing and scheduling کا objective کیا ہے؟ Develop a plan to guide the release of work into the system and coordination with needed resources. جس میں مشین سٹافنگ مٹیریل تینوں چیز آ گئے. ریسورسز آپ کے یہی ہیں نا جی، مشین ہے، سٹافنگ ہے، مٹیریل. میتھڈز اس کے یہ ہیں کہ سیکوینسنگ کریں اور اسکیجولنگ کریں اس کو. ٹھیک ہے، سیکوینسنگ بڑی ضروری ہے. جیسے پروجیکٹ مینجمنٹ میں جو ایکٹیویٹی ٹاسک ہیں وہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کس سیکوینس میں کرنے ہیں. اسی طرح اس کی بھی سیکوینسنگ بڑی ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر اسکیجولنگ ٹائم وائز، جس میں گینٹ چارٹ کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. اس کے بعد شاپ فلور کا کنٹرول. آبجیکٹو یہ ہے کہ کنٹرول فلو آف ورک تھرو پلانٹ اینڈ کوآرڈینیشن ود ادر ایکٹیویٹیز، کوالٹی کنٹرول، پریونٹیو مینٹیننس وغیرہ وغیرہ. کسٹمائزیشن از آفن دا موسٹ ہائیلی کسٹمائزڈ ان دا پلانٹ. ٹھیک ہے، کئی ایکٹیویٹیز کو آپ کسٹمائز کر لیتے ہیں ضرورت کے مطابق. انفارمیشن کلیکشن، سمپلسٹی، ڈپارچر فرام سمپل میکانزم مسٹ بی کیئرفلی جسٹیفائڈ. ٹھیک ہے، کمپلیکس جو چیزیں ہیں وہ پھر پرابلم کریٹ کر دیتی ہیں. پروڈکشن پلاننگ پہ کیا بات ہے؟ آل مینوفیکچرنگ اینڈ سروس آپریشنز ریکوائر پلاننگ اینڈ کنٹرولنگ although the formality and the detail may vary. Purpose of production planning is to ensure that manufacturing run effectively and efficiently and produces products are required by customers. Production planning activities کیا انوالو ہیں یہ فلو چارٹ میں بتا دی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، کیپیسٹی پلاننگ، ایگریگیٹ پلاننگ، اس سے سب کانٹریکٹ، اس سے ماسٹر پروڈکشن اور شارٹ ٹرم اسکیجولنگ. ٹائم ہورائزن سے آپ پلاننگ جو آپ کی ہے وہ ویری شارٹ ہو سکتی ہے، آورلی ڈیلی کیا ہے، اور اس کے بعد ویکلی کیا ہے. 6 to 18 months کو انٹرمیڈیٹ پلاننگ میں پروڈکشن والے بولتے ہیں، اور ایئرز میں آپ 2 years پلان، 5 years پلان، 10 years پلان. ٹھیک ہے جی، تو وہ اسٹریٹجی اس میں زیادہ آ جاتی ہے لانگ ٹرم میں. پھر پروڈکشن پلاننگ، یونٹس آف میجرمنٹ کیا ہیں اس کے؟ لانگ رینج کیپیسٹی پلاننگ، ایگریگیٹ پلاننگ، ماسٹر پروڈکشن اسکیجولنگ، پروڈکشن پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم. تو یہ جو لانگ رینج ہے اس میں انٹائر پروڈکٹ لائن انوالو ہوتی ہے. ایگریگیٹ میں پروڈکٹ فیملی، پروڈکشن اسکیجول میں اسپیسیفک پروڈکٹ ماڈل، اور آخری پروڈکٹ پلاننگ اینڈ کنٹرول سسٹم میں لیبر، مٹیریل اور مشینز. ایگریگیٹ پلاننگ اسٹریٹجیز، پیور اسٹریٹجیز، کیپیسٹی آپشن، کیپیسٹی آپ کی چینج ہوتی رہے گی ڈپینڈنگ آن دیز سچویشنز، آن دیز ویریبلس. ڈیمانڈ آپشن، ڈیمانڈ بھی چینج ہوتی ہے. وائی ایگریگیٹ پلاننگ از نیسیسری؟ فلی لوڈ facilities, minimize overloading and underloading, make sure enough capacity available to satisfy the expected demand, plan for orderly systematic change of production, get the most output for the amount of resources available. Inputs kya hai? A forecast of aggregate demand covering the selected planning horizon 6 to 18 months, the alternate means available to adjust short to medium term capacity, the current status of system in terms of workforce level. Outputs. A production plan
aggregate decisions for each period in the planning horizon about workforce level, inventory level, production level, projected cost if production plan was implemented. یہ ایک ایگزامپل دی ہے بڑی سمپل سی ایگریگیٹ پلاننگ کی کہ وہ امبریلا مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, وہ امبریلا ہی بناتی ہے لیکن 3 ڈیزائنز میں اور 3 کوالٹیز میں بناتی ہے. تو اس کے حساب سے پھر ایگزیکٹو لائن جو ہے آئٹمز جو ہیں وہ مہنگے ہوں گے کیونکہ وہ امبریلا شاید بڑی ہے اور زیادہ اچھی کوالٹی کی ہے, لاسٹ لانگ, اس کی وارنٹی زیادہ ہے. دوسری ڈیوریبل لائن مڈل میں, اور تیسری جو عام پبلک کے لیے سستی والی جو وہ ہے کیونکہ تینوں کی ڈیمانڈ ہے. تو یہ انوینٹری مینجمنٹ اے فزیکل ریسورس دیٹ اے فرم ہولڈز ان اسٹاک ود دا انٹینٹ آف سیلنگ. ٹھیک ہے جی, انوینٹری مینجمنٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ اوور اسٹاک نہیں کرنا چاہتے, آپ انڈر اسٹاک نہیں کرنا چاہتے پروڈکٹس کو. انوینٹری سسٹم کیا ہے؟ سیٹ آف پالیسیز اینڈ کنٹرولز that monitors level of inventory and determines what levels should be maintained. یہ بھی اسپیشلائز فیلڈ ہے. ٹھیک ہے, جو لوگ اس پہ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں وہ بھی بڑی, جیسے ان یو ایس ایٹ لیسٹ آئی نو بگ کمپنیز کے اندر انوینٹری مینجمنٹ اسپیشلسٹ جو ہے وہ ہائیلی پیڈ. ٹائپس آف انوینٹریز کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے, را مٹیریل کی انوینٹری ہے, ورکس ان پروگرس ان کی انوینٹری ہے, فنشڈ گڈس ڈسٹریبیوشن انوینٹری ہے, سپلائز میں مینٹننس, ریپیئر اینڈ آپریٹنگ MRO کلاسیفائی کر دیا ہے. مینیجنگ فیسیلیٹیٹنگ گڈس, یہ چارٹ کے اندر دکھا دیا ہے. ریپلینشمنٹ آرڈر, کسٹمر آرڈر. تو یہ فیکٹری سے شروع ہوتا ہے, ہول سیلر, ڈسٹریبیوٹر ہے, ریٹیلر ہے, کسٹمر ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہول سیلر کی انوینٹری ہے, یہ ڈسٹریبیوٹر کی انوینٹری ہے, یہ ریٹیلر کی انوینٹری ہے. تو بعض دفعے آپ پروڈکشن ہے آپ کی, تو آپ سے ہول سیلر والا لے کے اپنی انوینٹری کریٹ کر لیتا ہے, اور اس سے ڈسٹریبیوٹرز پھر 2 3 4 ریجن وائز لے کے اپنی مینٹین کرتے ہیں, اسٹاک کر لیتے ہیں, اور اس سے ریٹیلر کر لیتا ہے. تو اس سسٹم میں ایز یو گو تو اس میں آبویسلی کاسٹ تھوڑی بڑھ جائے گی کیونکہ ہر ایک اپنا پروفٹ ہے, آپ کا وہ اپنا چاہتا ہے پارٹ, اور اس کی اپنی کاسٹ ہے, لیبر ہے. تو اس لیے اگر فیکٹری سے ڈائریکٹ ہے, وہ جیسے ڈائریکٹ فیکٹری سپلائز جو ہیں وہ کاسٹ ذرا کم ہوتی ہے. انوینٹری پوزیشنز ان دا سپلائی چین میں کہاں یہ پلیس ہوتی ہے؟ را مٹیریلز کی انوینٹری ہے, ورک ان پروسیس کیا, فنشڈ گڈس کیا, فنشڈ گڈس ان فیلڈ. یہ پہلے ایک سلائیڈ میں بات ہو گئی ہے. inadequate control of inventories can result in both under and overstocking of items. میں نے تھوڑی سی بات کر دی تھی, انڈر اسٹاکنگ اور اوور اسٹاکنگ کا کیا فائدہ کیا ہے, نقصان کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں انڈر اسٹاکنگ میں انڈر ایج کاسٹ ہوتی ہے اور اس میں اوور ایج کاسٹ ہوتی ہے. ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے, اف یو آر ان چارج ٹو میک اے ڈیسیجن, کہ کتنا. بڑا ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے یہ ویسے, اور اسپیشلائز ڈیسیجن ہے. ریزنز فار ہیونگ انوینٹریز, امپروو کسٹمر سروس. یو وانٹ ٹو ہیو سم تھنگ بیکاز یو ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسپلیز اے کسٹمر. اوکے, سیٹسفائڈ کسٹمر چاہیے آپ کو, تو جو آپ سے لنک رہے, آپ کے ہاتھ میں رہے فار لانگ ٹرم. تو وہ تو چاہے گا چیز جب مانگے اس وقت اس کو ملے اور اس کوالٹی سے ملے. اکانومیز آف پرچیزنگ, ٹھیک ہے جی, اکانومیز آف پروڈکشن, ٹرانسپورٹیشن سیونگ, کیونکہ ٹرانسپورٹ کاسٹ بڑھتی جانی ہے. اگر آپ نے جگہ ہے اور آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ 3 مہینے کی انوینٹری مینٹین کرتے ہیں یا 4 کی کرتے ہیں, تو پھر آپ کو ٹرانسپورٹیشن ڈیلی منتھلی نہیں کرنی پڑے گی. ہیج اگینسٹ فیوچر. انپلانڈ شاکس, لیبر اسٹرائک, آج کل ہمارا سیفٹی ایشو سب سے بڑا بنا ہوا ہے. پولیٹیکل انریسٹ, دوسرے انریسٹ. مینٹین انڈیپینڈنس آف سپلائی چین. ریزنز اگینسٹ انوینٹری, اس کے خلاف کیا باتیں جاتی ہیں؟
non value added cost, opportunity cost, complacency, inventory deteriorates, becomes obsolete. تو چیزیں جو ہوتی ہیں پھر ان کی مینٹیننس ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے نا, کیڑا لگ گیا, فلانا ہو گیا, رسٹنگ ہو گئی, ٹھیک ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے آپ نے, اس کی مینٹیننس کے لیے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے آپ کو. سیکورٹی اس کی ویئر ہاؤس ہے, اس پہ سٹاف رکھنا پڑے گا, چوکیدار رکھنا پڑے گا. انوینٹری ریلیٹڈ کاسٹ کون سی ہیں؟ پروکیورمنٹ کاسٹ بیسک پہلے وہ ہے, پھر اس کی ہولڈنگ کاسٹ, ویئر ہاؤس چاہیے آپ کو, کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے, اسپیس چاہیے, اور سروسنگ اس کی چاہیے, مینٹیننس کی, دوسری سیکورٹی کی. آؤٹ آف اسٹاک کاسٹ, لاس سیلز کاسٹ, بیک آرڈر کاسٹ. انڈیپینڈنٹ اینڈ ڈیپینڈنٹ ڈیمانڈ کون سی ہیں؟ Independent demand items are finished products or parts that are shipped as end items to the customers. Dependent demand کون سی items are raw materials, component parts اور sub supplies. So production آپ کی independent ہو گئی, لیکن وہ depend کرتی ہے raw material دوسری چیز پہ, تو اس کو آپ dependent demand کہتے ہیں. Objectives of inventory control. Objective کیا ہے؟ Maximize the level of customer service by avoiding understocking, promote efficiency in production and purchasing by minimizing the cost of providing an adequate level of customer service. بیلنس رکھنا بڑا ضروری ہے, میں نے پہلے ذکر کر دیا, اس پہ ایمفیسس دے دیا آپ کو. نیکسٹ, اکنامک آرڈر کوانٹٹی EOQ. کلاسیفائنگ انوینٹری آئٹمس. ABC کلاسیفیکیشن, پریٹو پرنسپل نے کہہ دیا کہ آپ آئٹمس کی لسٹ ہے آپ کو, پہلے تو آپ ان کو ABC کیٹیگری میں ڈیوائڈ کر لیں. A از ویری ٹائٹ, کنٹرول, کمپلیٹ, کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ وہ ہیں, ٹھیک ہے. B آئٹم مڈل والے, اور C آئٹم سمپلسٹ کنٹرول پاسبل, منیمل ریکارڈ, لارج انوینٹریز, تو وہ زیادہ رکھیں گے آپ C کنٹرول, C آئٹم. B اس سے کم, C A چاند ایک. ABC کلاسیفیکیشن سسٹم, میٹرکس ماڈل جو ہے بڑا یوزفل ہے اس میں. تو اسی طرح سے آپ کاسٹ کو وائی ایکسس پہ دکھا دیں, اور ادھر آپ لو اور ہائی کا اسکیل کے اوپر دو باکسز بنا کے پرسنٹیج آف آئٹم اسٹاک جو ہے, تو آپ پھر ان کو اپنی لسٹ میں سے آپ آئٹمس کو ایک ایک کو کہیں کہ اچھا بھی یہ کدھر جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, یہ اس کی ہائی کاسٹ زیادہ ہے اس آئٹم کی, تو وہ اس میں آئے گا. تو B اور C اس کیٹیگرائز کر لیں آپ 3 کیٹیگری میں, تو اس سے فردر پلاننگ آسان ہو جائے گی آپ کی. اسی چیز کو ایکچوئل اسٹڈیز کے اوپر اگر آپ دیکھیں, پریویس سیلز کے اوپر, پریویس پروڈکشن کے اوپر آپ ڈیٹا کٹ کر کے گراف ڈرا کریں, تو جیسے یہ کیا ہے پرسنٹ آف انوینٹری آئٹم, ادھر وہی پرسنٹیج آف ڈالر, وہی ویلیو ایکس وائی پہ, تو دیکھیں گے آپ C آئٹمز جو ہیں وہ انوینٹری میں زیادہ, ٹھیک ہے, اور اس سے کم یہ مڈل والے B والے, اور اس سے کم بالکل A والے تھوڑے. لیکن وہ تھوڑے بھی جو ہیں کاسٹ وائز دیکھیں وہ 80 پہ چلے گئے, جبکہ یہ والے زیادہ ہے لیکن پھر بھی یہ 15 پہ, اور C والے اس سے بھی زیادہ ہیں تو وہ 10 پہ یا 8 پہ, ٹھیک ہے. ویلیو وائز میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی, یہ تو وہ پروڈکشن کا اور اس کا ایکسپلین کر دیا ہم نے تھوڑا سا. اب اسی چیز کو فردر تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے لیے ایک چیز ہے سیمولیشن. سیمولیشن ماڈل بھی پڑھایا جاتا ہے کوانٹیٹیو انالیسس ماڈلز میں یا میتھمیٹیکل ماڈلنگ میں, اور یہ بھی بڑا یوزفل ماڈل ہے. اس میں آپ ایکچوئل سچویشن کو آپ سیمولیٹ کرتے ہیں. سو آبویسلی اس میں یہ ہے کہ یہ ماڈل جو ہے پھر یہ اس کو کاسٹ وائز, ٹائم وائز, کنوینئنس وائز آسان کر دیتا ہے. تو اس کے اندر یہ سیمولیشن بیسڈ پروڈکشن پلاننگ, اسکیجولنگ اینڈ کنٹرول, اس میں بھی تینوں چیزوں میں, پروڈکشن میں بھی اور اسکیجولنگ میں بھی اور کنٹرول میں بھی سیمولیشن ماڈل آپ استعمال کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو اوور ویو کریں گے یا بات کریں گے. پلاننگ اسٹیپس, میتھڈس اپلائیڈ, contribution of simulations in this production concept, examples, the future.
پلاننگ سٹیپس کیا ہیں؟ پروڈکشن پروگرام پلاننگ سب سے پہلے تو یہ ہے، اور پلانٹ پروسیس ڈیزائن ٹائم ہورائزن اس پہ آپ فیصلہ کرتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد پروڈکشن پلان کرتے ہیں آپ، منتھ پہ بیسس ہے یا ویکس پہ ہے، ویکلی کیا ہوگی، منتھلی کیا ہوگی. پھر اس کے بعد ڈیٹیل سکیجولنگ کرتے ہیں، آپ فردر ڈیٹیل میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈیلی کیا ہوگی، آورلی کیا ہوگی. اور اس کے بعد کنٹرول، اس کو مانیٹر کس طرح سے کیا جائے گا، کنٹرول کس طرح سے کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے پلاننگ سٹیپس ہیں آپ کے. اوور آل پلاننگ آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ آفٹر آل پروڈکشن میں آپ جو پلان کرنا چاہتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو پہلا یہ ہے کہ میکسیمائز کیپیسٹی یوٹیلائزیشن. آپ کی جو کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی، اس کو آپ بیکار ضائع نہیں کرنا چاہتے آپ. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہے کہ جو ڈیفیشینٹ ہے کیپیسٹی، تو اس کو بلڈ کرنا چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، جتنی مشینیں چاہیے وہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جتنی اور ٹولز چاہیے وہ ہونے چاہیے، جتنے پروگرامز چاہیے وہ ہونے چاہیے، لیکن وہ بیسڈ ہو آپ کے پروڈکشن نیڈ پہ، اور پروڈکشن نیڈ آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے. ٹھیک، تو کسٹمرز جو ہیں آپ کے، جتنے اینٹیسپیٹڈ کسٹمر ہوں گے، جتنی آپ کی سیل ہوگی، تو وہ ساروں پہ آپ پروڈکشن اپنی بیس کرتے ہیں. اور پروڈکشن بیس ہوتی ہے آپ کے مشینری پہ، ٹولز پہ، ریسورسز پہ جو چاہیے ہوتے ہیں. لیکن وہ کیپیسٹی جب آپ بلڈ کر لیتے ہیں یا بلڈ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو آپ یوز کیجئے پھر آپ. ٹھیک ہے جی، تو اس کو کہتے ہیں میکسیمائزنگ دا. ٹھیک ہے، منیمائز ڈیلیز. ٹھیک ہے، پروڈکشن میں، ڈسٹریبیوشن میں، جس چیز میں بھی اس کا مانیٹرنگ آپ اسی واسطے کرتے ہیں کہ اس کا بھی آپ جو فارمولاز اور سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے جو ان کو باٹل نیکس کو پکڑے اور اس کو ڈیلیز کو آپ کم کریں، کیونکہ یہ آپ کی ایفیشینٹ سروس اور پروڈکشن اور سیل میں کام آئے گا. That customer will be a happy customer if he or she gets something he or she needs before time, or at least on time, because maybe she or he is also using that in his business or her business. Minimize throughput times, minimize work in progress. ٹھیک ہے جی. کنفلکٹنگ ایک چیز اس میں کہی ہے اس نے کہ آبجیکٹیوز بعض دفعے کنفلکٹنگ بھی ہو سکتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتا ہے. تو وہ کنفلکٹنگ آبجیکٹیو بھی کوشش کریں کہ ان کو ریزالو کریں کانفلکٹس کو آپ. ٹھیک ہے، آبجیکٹیوز تھوڑا ان کو انڈیپینڈنٹ کریں اور اسموتھ کریں. فیسلٹی پلاننگ کیا ہے؟ بیسڈ آن ازیوم ڈیمانڈ. پھر وہی بات ہوئی، آپ ڈیمانڈ پہلے پتہ ہوگی یا ازیوم کریں گے، پھر ہی آپ پلاننگ کر سکتے ہیں باقی کی. سرچز آپٹیمل میچ آف نیڈیڈ اینڈ اویلیبل کیپیسٹی، بات میں نے کر دی پہلے. پلاننگ ہورائزن ایئرز، ٹائم فریم آپ فیصلہ کریں. ناٹ این آن گوئنگ ایکٹیویٹی. ٹھیک ہے جی. فیسلٹی پلاننگ مطلب یہ ہے کہ وہ فیزز میں ہو سکتی ہے، سالانہ اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے جی، کیپیسٹی بلڈنگ چیک کر لیں کتنی مشینیں بھی. ٹھیک ہے بھائی، اس سال کے بیسس پہ ایک انالیسس کر لو. ٹھیک، کسی کو لگا دیں آپ کہ دیکھیں کیا شارٹ فالس تھیں، کیا پرابلمس تھیں، اور ٹھیک ہے مشینوں نے سب ٹھیک کیا، اور مشین کون سی چاہیے، پریکٹسز، سسٹم، سٹاف کون سا تھا کون سا نہیں تھا. تو وہ آپ 6 منتھلی اینولی آپ کر لیں. لیکن یہ آن گوئنگ نہیں ہے کہ روز ہی آپ ویکلی ہر روز آپ ایویلیویٹ کرتے رہیں کہ اچھا جی کیا وہ فیسلٹی پلاننگ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، فیسلٹی پوری ہے کہ نہیں ہے. آپٹیمل میچ، اس میں لیفٹ سائڈ پہ نیڈ پر ایئر. ٹھیک ہے جی، اور یہ ویلڈنگ کی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے، اور ملنگ کی خراد واد آپ ایگزامپل سنی ہوگی. ٹھیک ہے، ملنگ انڈسٹری ہے، اس میں آپ ویلڈنگ بھی انوالوڈ ہے. رائٹ کے اوپر اویلیبل آورز، یہ وہ کنیکشن دے دیا ہے. لاسٹ والے میں یہ 8500 آورز ویلڈنگ
اور اس میں 4 ورکرز 5 ورکرز اور اس میں ایک 8400 تھے اور ایک میں یہ 10080 تھے. لمیٹیشنز کیا ہو سکتی ہیں؟ نو انٹرڈیپینڈنسیز ٹیکن انٹو اکاؤنٹ بیسڈ آن ایسٹیمیٹس ایکسپیرئنس ڈگری آف کیپیسٹی یوٹیلائزیشن آفٹر assumption ہے یہ adequate for strategic long-term planning when little information is available. Production planning based on expected customer orders using fixed throughput time per step, accepts, rejects orders and fixes start and end dates. ایک ایگزامپل دی ہے assumed اور real durations. ٹھیک، یہ assume کی تھی تو یہ پروسیسنگ ٹائم یہ نکلا ہے تو کلوز ہے. گڈ. پروڈکشن اسکیجولنگ پلاننگ ہورائزن 1 week 1 day based on confirmed orders and actually available resources. یہ جو چھوٹا ٹائم ہورائزن ہو تو اس میں پھر اسپیسیفک ڈیمانڈ جو ہے وہ پھر پتہ ہونی چاہیے. مسٹ ٹیک انٹو اکاؤنٹ ٹیکنیکل ریسٹرکشنز بڑی ضروری ہیں. فائنڈس ایگزیکٹ سیکوینس آف آپریشنز پر ویک اسٹیشن. پروڈکشن اسکیجولنگ مسٹ بی فٹ فار دا ریئلٹی ریئل ٹائم. ڈیٹیل ماڈلز کنٹریبیوشن آف سیمولیشن کیا ہے، کس طرح سے یہ ہیلپ فل ہے. ڈیٹیل ماڈلز exact representation of all processes, all needed resources, realistic transition times based on current shop floor status, all kinds of rules and constraints can be taken into account. یہ اس کے پازیٹیو سائڈ سیمولیشن ماڈلز کے آپ کو بتائیں. کنٹریبیوشن آف آپٹمائزیشن کی کنٹریبیوشن کیا ہیلپ ہے. کین یوز اے لارج ورائٹی آف کرائٹیریا for optimal solution. ٹھیک ہے جی، بیسٹ سولوشن. finds very good schedules quickly, takes away hours of routine work from planners, allows them to focus on essentials. یہ گراف میں confirmed scheduling ٹھیک ہے جی شاپ فلور سے چلا اسٹیٹس کیا ہے. schedule generation improving, schedule execution, presentation, manual modification. just ایک کانسیپٹ ایکسپلین، بس ایک نظر ڈال لیں اس پہ آپ. ایگزامپلز ہیں 2 examples 4 examples. سیمولیشن ہیلپس آپٹیمائز پلاننگ ٹولس. سیمولیشن آپٹیمائزیشن ماڈیولز آر پارٹ آف پلاننگ ٹول باکس. In summary, simulation-based scheduling and control offers substantial advantage. Many advantage cost-wise and time-wise. Many approaches available for different special requirements. Also useful for SMEs. Sim services with different type of SEO. تو یہ سیمولیشن کا تھا. تو اب میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا اس لیکچر میں. تو ایک پروڈکشن میتھڈز اور کیز آن کا کانسیپٹ ہے. یہ کیز آن کانسیپٹ جو ہے یہ جاپان میں آیا تھا کچھ عرصہ پہلے، اور اس کا بیسک اس کا پیچھے جو فلاسفی ہے وہ یہی ہے کہ دا امپرومنٹ اور کنٹینیوس امپرومنٹ نیور اسٹاپس. ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک چیز شروع کر دی، پروڈکشن شروع کر دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا سیٹسفائی ہو کے مزے سے بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جی اب پروڈکشن ہوتی رہے گی، سسٹم از ان پلیس، سب پلان میں نے بنا دیے ہیں، پیپل آر ٹرینڈ اور یہ چلتا جائے گا بس. لیکن کیزان نے کہا کہ جی یہ اس ٹیکنالوجی کے تحت، اس کانسیپٹ کے تحت پھر بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے، امپرومنٹ پاسبل ہے. ٹھیک ہے جی. پروڈکشن میتھڈز اینڈ کیز آن، یہ دیکھیے یہ پروڈکشن میتھڈز اینڈ کیز آن سے پروڈکشن میتھڈز اور ساتھ ساتھ اس کا یہ آن آف سوئچ ہے اور کنٹینیوس امپرومنٹ. پروڈکشن میتھڈز
carries on. پروڈکشن میتھڈز جو ہیں ان کی ریلیونسی ہے ان فیکٹرز کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا ڈپینڈ کرتا ہے، میں کہہ سکتا ہوں ایفیشنسی پہ. جاب پروڈکشن امپورٹنٹ ہے، بیچ پروڈکشن، فلو پروڈکشن، سیل پروڈکشن، لین پروڈکشن، یہ ٹائپس آف پروڈکشنز ہیں، ٹھیک ہے جی. لین پروڈکشن میں لیبر انٹینسو، لینڈ انٹینسو، کیپٹل، ٹھیک ہے. کئی پروڈکشن ہوتی ہیں اس میں لیبر ریکوائرمنٹ بہت ہے، دوسری میں لینڈ بہت چاہیے ہوتی ہے، اسپیس، تیسری میں پیسہ بہت لگتا ہے، پیسہ بہت چاہیے، ٹھیک ہے. ایفیشنسی کو فردر ایکسپلین کیا ہے. Any production method relies on efficiency. This can be viewed in different ways. Productivity, technical efficiency, productive efficiency. ٹھیک ہے جی. پروڈکٹیوٹی میں پروڈکٹیوٹی کیا ہے؟ فارمولا equal to total output divided by units of factor. Efficiency production decisions involve deciding methods for determining production runs and analysis of existing methods. Decisions may include substitute machinery for labor, ٹھیک، use of new technology, organization of productive layouts, change of production method. آپ کسی سٹیج تک پروڈکشن مشینری استعمال کر رہے تھے لیکن وہ کسی وجہ سے مشینری وہ آپ اتنی اچھی نہیں پائی، اس کو ایفیشینٹ نہیں تھی، یا خراب ہو گئی، بڑی مہنگی ہے اور نہیں ہے، تو آپ کا ماڈل جو ہے وہ لیبر یوز کر کے وہی چیز کر سکتا ہے، تو وہ آپ سبسٹیچیوٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پروڈکشن میتھڈ ہی آپ بدل لیں، ٹیکنیک ہی بدل لیں، ٹھیک ہے. اگر انیفیشینٹ تھا وہ میتھڈ تو ایک ایفیشینٹ میتھڈ آپ ڈیوائز کر لیں یا یوز کر لیں. پروڈکشن میتھڈس ایگریکلچر ٹرینڈس ٹو بی ویری لینڈ انٹینسو، ایگزامپل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. وہ پہلے جو لینڈ میتھڈ تھا ایک ون آف دا ٹائپ، ایگریکلچر پروجیکٹس آر نارملی لینڈ انٹینسو. ٹیکنالوجی کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انالیسس آف پروڈکشن میتھڈالوجی ہیز امپرووڈ، میتھڈز ہیو چینج ڈرامیٹیکلی. دا چوائس آف پروڈکشن میتھڈ اینڈ فیکٹر inputs depends on such things as the nature of the product, factor cost, the scale of production. یہ ایگزامپل سکھا رہا ہے آپ کو پروڈکشن کی. پروڈکشن ڈیسیژنز، ٹھیک ہے جی، بہت ایکسپرٹ کا کام ہے اور بہت مشکل کام ہے کہ کون سا میتھڈ یوز کروں، کس ٹائپ کا یا ٹائپ کے پروڈکٹ بناؤں. ون آف آرڈر ٹائپ بناؤں یا ماس مارکیٹ پروڈکٹ بناؤں یا بیچ پروڈکٹس بناؤں. مارکیٹ سائز اینڈ سیگمنٹ یہ انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا آپ کو. فیکٹر کاسٹ لینڈ، لیبر اور کیپٹل کی انپٹ ہے. کمپلیکسٹی آف ڈیزائن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کمپلیکس ڈیزائن اس کا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹ جو ہے ایکسپینسو ہوگا، ٹھیک، اور اس کی ڈیمانڈ بھی پتہ نہیں کس طرح کی ہوگی، کیا ہوگا. چلیے جاب پروڈکشن کیا ہے؟ ون آف پروڈکشن each item might have particular specifications. ہر آئٹم کی اپنی اسپیسیفکیشنز ہے، یا آئٹمز میں تھوڑی تھوڑی اسپیسیفکیشن کا فرق ہے. فلو پروڈکشن سوٹیبل فار ماس مارکیٹ پروڈکٹس دیٹ آر آئیڈینٹیکل، اس کو فلو پروڈکشن کہتے ہیں. بیچ پروڈکشن کیا ہے؟ ایچ اسٹیج آف پروڈکشن پروسیس ہیز این آپریشن کمپلیٹڈ on it before moving on to the next stage. ٹھیک ہے جی. allows modification to be made to products that otherwise are the same. ایک پروڈکٹ بنا، اگلی سٹیج پہ اسی پروڈکٹ میں کوئی چینجز کر کے پھر وہ دوسرا بنا، پھر دوسرے سے تیسرا بنا، تو فلو چارٹ کی طرح، ٹھیک ہے.
یہ لیفٹ سے آپ کا اس نے یہی کہا ہے کہ آپریشن 1 2 3 4 یہ آپریشن 11 آپریشن میں پروڈکٹ ختم ہوا. یہ بیچ پروڈکشن کی ایک ایکسپلینیشن لگتی ہے مجھے. یہ فردر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ جو سٹیپس تھے 1 2 3 4 5 تو ہر کے اندر فردر بھی ہو سکتے ہیں, جیسے 1 A B C D پھر وہ فنش پروڈکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی کہ 1 سے 3 تک کے تو سب سٹیپس تھے, لیکن 4تھ والے کا نہیں تھا. سارے وہ دے گو ایز ان پٹ ان 4تھ اور وہ پروڈکٹ بن جاتا ہے. پہلے ذکر کیا تھا کہ پروڈکشن میتھڈ ایک سیل ٹائپ بھی ہے, تو ایک سیل 1 ہے 2 ہے 3 ہے, اس میں فنش پروڈکٹ الگ الگ پروڈکٹس تیار ہو رہے ہیں, بن رہے ہیں. It could be any of them. The design of production space can influence output levels, factory use, efficiency, cost levels, quality assurance procedures. یہ کیزان پہ فردر ایک سلائیڈ ہے جس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو پہلے تو وہ تھی کہ پروڈکشن کس پہ ڈپینڈ کرتی ہے, جس میں ایفیشنسی تھی, اور دوسرے تھے فیکٹرز. کیزان جو ہے, ہم کہتے ہیں نا کہ کنٹینیوس امپرومنٹ جاری رہتی ہے, تو کیزان کانسیپٹ نے کہا کہ اٹ ڈپینڈز آن دا فالوئنگ: کسٹمر فوکس, ٹھیک ہے جی, جسٹ ان ٹائم, کینبان فلیکسیبل ورک پلیس پریکٹسز, امپاورمنٹ, کوالٹی ایشورنس, لیڈرشپ, فیوچر تھنکنگ, ہائی کوالٹی, لو کاسٹ, ریڈکشن ان ویسٹیج, پنکچویلٹی. ٹھیک ہے, ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کنٹینیوس امپرومنٹ. جیپنیز کانسیپٹ, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, ناٹ میڈ ریڈنڈنٹ بائی ڈکلائن آف آل جیپنیز اکانومی وچ مے بی ڈیو ٹو ادر فیکٹرز. اے فوکس آن گریجوئل اینڈ کنٹینیوس امپرومنٹ, اے ہول بزنس فلاسفی, امپورٹنس آف ایوری ون بائنگ انٹو کانسیپٹ اینڈ دا ویژن. اب جو پہلے دکھائے تھے آپ کو 3 4 5 6 7 8 9 10 11 کیزان جس پہ ڈپینڈ کرتا ہے, تو اس کے اب فردر ایکسپلینیشن ہے کہ کسٹمر فوکس جو ہے, گریٹ اٹینشن پیڈ ٹو کسٹمر ریکوائرمنٹس اینڈ نیڈس. آبویسلی جب ہم کہتے ہیں کسٹمر فوکس تو پھر اٹینشن پیڈ ٹو دا کسٹمر, اس کی نیڈس کیا ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہے. جسٹ ان ٹائم جو ہے وہ دونوں پہ یہی لاگو ہوتا ہے کامنٹ. ایفیشینٹ اسٹاک کنٹرول میتھڈز ہیلپ ریڈیوس کاسٹ اینڈ امپروو کیش فلو. اس میں 3 پہ یہ کامنٹ کرتا ہے ایپلیکیبل. فلیکسیبل ورکنگ پریکٹسز and empowerment help increase efficiency, reduce cost and improve motivation of employees, workers. یہ لیڈرشپ اور فیوچر تھنکنگ کے بارے میں, لیڈرشپ سین ایز وائٹل, ٹھیک ہے جی, ability to communicate a clear vision and to think about where the company needs to be in 5 10 15 20 years. ویژنری ہونا چاہیے, لیڈر ہونا چاہیے, تو پھر وہ کیزان کنٹینیوس امپرومنٹ ہوتی رہے گی. پھر یہ چاروں پہ 3 پہ یہ ہے کامنٹ. فنڈامنٹل پرنسپلز often characterized as lean production, reducing waste, zero defects, high quality control, measures at all stages. Last punctuality pe, punctuality is punctuality in all aspects, delivery, supply, manufacture. ٹھیک, سب میں لیٹ ہونا is not good. Quality assurance پہلے تھوڑا سا ذکر کیا تھا. 6 سگما میتھڈالوجی کوالٹی ایشورنس پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر نالج ایریاز 9 گنے جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ اس میں اسکوپ سے شروع ہو کے ٹائم مینجمنٹ, رسک کاسٹ مینجمنٹ, کوالٹی مینجمنٹ, ہیومن ریسورس مینجمنٹ, کمیونیکیشن مینجمنٹ, رسک مینجمنٹ اور ریسورسز مینجمنٹ اور انٹیگریشن آف دا پروجیکٹ. تو اس کے اندر کوالٹی ایشورنس چوتھا چیپٹر ہے, چوتھے نمبر پہ آتا ہے. اگر آپ پروجیکٹ پلان بنائیں تو اسی پروڈکشن کا جو پلان بنائیں اس کے اندر بھی کوالٹی ایشورنس از اے مسٹ. اور یہ 6 سگما میتھڈالوجی جو ایوالو ہوئی ہے یہ بڑی یوز ہوتی ہے اس کے اندر, اس چیپٹر کو تیار کرنے میں. کوائن بائی موٹورولا انجینئر بل اسمتھ who is working or who used to work in Motorola, which is your input. This production is for computers. Now a major influence on production methods and quality assurance, data and statistical driven approach to eliminate defects in production. یہ minimize کرنے کے لیے ہے کہ how many parts, how many items have defects per so and so, you know. تو اس کی ایک وہ suggested ہے کہ جیسے one defect per 100,000 or something. تو اس طرح کی اسکیل یا اسٹینڈرڈ لے کے کر دیے جاتے ہیں, تو پھر اس کو آپ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمس ٹو امپروو پروسیسز اینڈ ریڈیوس ویریشنز ان کوالٹی, necessitates organizational changes, training and planning. So I hope you enjoyed this lecture 20 today. تو آپ کو اس کو ایک دفعہ پریزنٹیشنز کو پھر دیکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے ذرا. پھر ہم 21 لیکچر میں آپ سے ملوں گا میں انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.